السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے، منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو خود وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو جوڑ رہے ہیں، ہم تو آپس میں صلح کرا رہے ہیں، ہے تو فسادی۔ قرآن نے یہی کہا یہ فساد مچا ہے، فسادی ہے۔ اور ان کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو الٹا جواب دیتے، نصیحت قبول نہیں کرتے، ریئیکشن، الٹا جواب، انما نحن مصلحون، ہم لوگ تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم لوگ فساد کہاں کر رہے ہیں۔ منافقوں کی یہ بہت بڑی پہچان ہے کہ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ الٹا ہی جواب دیتے ہیں، فساد مچا رہے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے فساد مچا رہے ہیں، اسی لیے ان کو منع کیا گیا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ جب نصیحت کی جا رہی ہے قبول کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، لیکن نہیں، قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ منافقوں نے کیا فساد مچایا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام کرتے تھے، کفر کرتے تھے، مسلمانوں کے راز کو فاش کرتے تھے، کافروں سے مل جاتے تھے، کافروں سے دوستی رکھتے تھے، اور مسلمانوں کے پاس آ کر کے اسلام کی بات، اور پھر جب مسلمانوں سے نکل جاتے کافروں کے پاس جا کر کے مسلمانوں کے راز کو فاش کرتے تھے۔ یہی تھا اصل فساد، کفر، نفاق، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی بات کو، مسلمانوں کے راز کو فاش کرنا اور کافروں سے جا کر مل جانا۔ اللہ رب العالمین نے کافروں سے دوستی کرنے اور ان سے ملنے کے لیے شریعت نے فساد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ فساد بھائی، تعلقات اپنی جگہ پر، کافروں سے تعلقات قائم کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن دوستی، قلبی لگاؤ، جیسے ایک دوستی اہل ایمان سے ہوتی، وہ دوستی کافروں سے کی جائے تو قرآن کریم نے اس کو فساد سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، سورہ انفال کی آیت ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض،
کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. الکفر ملت واحدہ، کافر سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں، سب ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ان سے الگ نہیں ہوگے، ان کا سپورٹ کرو گے، ان کا ساتھ دو گے، ان سے دوستی رکھو گے، تو یاد رکھو کہ یہ بہت بڑا فساد ہے، یہ زمین کا بہت بڑا فتنہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر منافقوں کی مذمت بیان کی اور ان کا تذکرہ بیان فرمایا، تذکرہ کیا کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی مسلمان ان کو سمجھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے، منافقوں کو بتلاتے تھے کہ دیکھو یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، زمین میں فساد نہ مچاؤ، زمین میں فساد نہ مچاؤ، کفر نہ اختیار کرو، کافروں سے جا کر نہ ملو، مسلمانوں کے راز کو فاش نہ کرو. تو جب نصیحت کی جاتی اور ان کو سمجھایا جاتا تو پھر وہ جھٹلاتے، انکار کرتے اور پھر یہ کہتے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد جوڑنا ہے، ہمارا مقصد اصلاح کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے ان منافقوں کی مذمت بیان فرمائی، کہا کہ یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں، زمین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے. اصلاح یہ نہیں، یہ تو فساد ہے کہ مسلمانوں کے راز کو کافروں سے جا کے بتا دینا، یہ تو بہت بڑا فساد ہے، بہت بڑا جرم ہے. تو منافقوں کی بہت بڑی پہچان ہے کہ وہ خود فسادی ہوتے ہیں اور اصلاح کا ڈنکا پیٹتے رہتے ہیں، اصلاح کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں تو فسادی، لیکن لیول کیا لگائیں گے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. نام تو کتنا اچھا ہے فسادی، مگر نام اصلاح کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ توفیق طلب کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو منافقوں کی بری عادات سے، بری صفات سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا.